بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں یہ کافی تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الیہود قوم حسد، یہودی بڑا حسد کرنے والی قوم ہے، یہ بہت حسد رکھتے ہیں اپنے اندر دوسروں کے متعلق، اور خاص کر مسلمانوں کے متعلق تو ان کے اندر حسد بھرا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ وَهُمْ لَا يَحْسُدُونَ عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَ عَلَى السَّلَامِ وَعَلَى آمین۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے جو یہودی حسد رکھتے ہیں نا، وہ دو کاموں کے بارے میں ہے۔ ایک تو مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، یہ عمل ان کو برداشت نہیں ہوتا، یہودیوں کے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے جب آپس میں سلام کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سلام زیادہ کہا کرو، یہ سلام تو اللہ کا نام ہے میرے بھائیو، یہ اللہ کا نام ہے سلام، جو اللہ نے تحفتاً ہمیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے تمہیں، ایک دوسرے کو جو سلام کہتے ہو اور اللہ کی رحمتیں تم پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز کیا ہے، یہودی جس کا سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، وہ ہے سلام کرنا ایک دوسرے کو۔ اس لیے ہم نے فرمایا کہ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا ذاتی معمول یہ تھا کہ آپ رستے میں جا رہے تو چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے نا، تو آپ چھوٹے بچوں کو خود سلام کہا کرتے تھے تاکہ ان بچوں کو بھی عادت پڑ جائے سلام کہنے کی، اتنا آپ سلام کثرت سے کہتے تھے۔ تو دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَعَلَىٰ آمین، اور دوسرا جو مسلمان آمین کہتے ہیں نا، اس بات سے بھی، اس عمل سے یہودیوں کے سینوں میں آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ آمین ایک ایسے الفاظ ہے، ایک ایسی مہر ہے کہ یہ جس دعا پہ لگ جاتی ہے نا، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں جب نماز پڑھاتے تھے تو سورۃ الفاتحہ جس نماز میں قرات اونچی آواز سے کرتے نا، تو وَلَضَّالِّينَ کے بعد آپ آمین کہتے، صحابہ کرام پوری مسجد گونج جاتی تھی آمین کی آواز سے۔ یہودی جلتے ہیں تو جلتے رہیں، ہم نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے پیارے نبی کے طریقے بھی عمل کرنا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں با آواز بلند، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، رفع بها صوتہ مد بها صوتہ، آپ نے اونچی آواز سے ورضالین کے بعد آمین کہا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد، کیونکہ وہاں پہ بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تو دعا کے آخر میں آمین، یہ ایک ایسی مہر ہے جو اس دعا کی قبولیت کے لیے شرط بن جاتی ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو خدا را میرے بھائیو، ان دو کاموں کو کبھی نہ چھوڑو۔ یہودی چاہیں گے کہ یہ آپس میں مسلمان سلام نہ کہا کریں، لیکن ہم نے کہنا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ یہ مل کے آمین نہ کہیں، لیکن ہم نے کہنی ہے، ہم نے آمین کہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی اسی میں ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی اطاعت کریں اور پیروی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں کام دل کی خوشی کے ساتھ اور پیارے آقا کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔